السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کا سیشن اس رمضان میں چالو کیا ہے کہ ہم اپنی زبان میں قرآن کے ترجمے کو پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اس رمضان میں ہم پورا ترجمہ اللہ نے چاہا تو مکمل کر لیں گے۔ کل ہم 12واں پارہ پڑھ رہے تھے، اور اس میں ہم یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہے تھے کہ یوسف، اور اس میں یہاں تک آ گئے تھے کہ بچپنے میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو اللہ نے ان کو ایک قافلے کے ذریعے نجات دلائی تھی۔ پھر وہ ان کے اوپر زلیخا والا قصہ گزرا کہ زلیخا نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، پھر ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں تعبیر دینے کا ہنر دیا تھا، یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر دینے کا ہنر دیا تھا۔ تو الحمدللہ وہ اس چیز سے نکلے، اس جیل سے نکلے، اور وہ بادشاہ کے تعبیر بتانے کی معاملہ، بادشاہ کو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، اور اس کے بعد کا ہم آگے کی بات اب پارہ نمبر 13 میں پڑھیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام کا معاملہ چل رہا تھا اس میں پارہ 12 میں، اور اب ہم اسے پارہ نمبر 13 میں انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ تو میں پھر آپ سب کو ایک بار بتا دوں کہ جو لوگ اس معاملے میں، یا یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جو آج کا پارہ ہے، اس میں کوئی سوال ہو ان کے ذہن میں، یا وہ کچھ بات پوچھنا چاہیں تو وہ اس سیشن کے بعد کمنٹ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کے سوالات کو انشاءاللہ تعالی کل کے پارے میں انکلوڈ کر لیں گے، شامل کر لیں گے۔ تو اب ہم آگے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ یہ کیا ہوا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام نے جیل میں سے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال سوکھا پڑے گا، پھر 7 سال بارش ہوگی، ایسا ایسا ہوگا، تو بادشاہ کو جب یہ تعبیر بتائی گئی تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، مطلب یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا خاص مصاحب بناؤں گا۔ پھر جب ان سے باتیں کی تو کہا کہ آج سے تم میرے یہاں درجے والوں میں اور اعتبار والوں میں ہو۔ یوسف نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام کو جانتا بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی، اور اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں کرتے ہیں، اور نیک لوگوں کے اجر کو برباد نہیں کرتے۔ اب دیکھیے اس میں معاملہ ایک یہ آیا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب اپورچونٹی آئی، یوسف علیہ السلام کو جب اس بادشاہ نے کہا کہ بھائی اب تم میرے خاص لوگوں میں ہوگے تو میں تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، تو انہوں نے اس ریسپانسبلٹی کے لیے اپنے آپ کو چنا۔ انہوں نے وہ بات کہی کہ بھائی مجھے آپ یہاں مقرر کیجئے۔ وہ شرمائے نہیں کہ ٹھیک ہے صاحب آپ تو جہاں چاہے مقرر کریں۔ آپ کا جو حق ہے، آپ میں جو کوالٹی ہے، آپ جس چیز کو بہتر کر سکتے ہیں، آپ کو اسے مانگنا چاہیے، آپ کو اس جگہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ پہنچانے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ملک کے خزانوں پہ مقرر کر دیجئے، میں اس کی حفاظت بھی کر سکتا ہوں، اور مجھے یہ بہتر ہے یہ کام میرے لیے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ اور یوسف کے بھائی کنعان سے مصر میں غلہ خریدنے کے لیے آئے تو یوسف کے پاس گئے، تو یوسف نے ان کو پہچان لیا۔ اب یہ وہی بھائی ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اب وہ کنعان سے مصر پہنچے غلہ خریدنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ جب یوسف نے ان کے لیے ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ پھر آنا، تو جو باپ کی طرف سے تمہارا ایک بھائی ہے اسے بھی میرے پاس لیتے آنا۔ مطلب یہ سب ماں کی طرف سے بھائی تھے، اور جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے ان کے لیے کہا کہ اس کو بھی لیتے آنا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ بھی پوری کر دیتا ہوں اور مہمانداری بھی خوب کرتا ہوں، اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لاؤ گے تو نہ تمہیں میرے یہاں سے غلہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس ہی آ سکو گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد سے تذکرہ کریں گے اور ہم یہ کام کر کے رہیں گے۔ اور یوسف نے اپنے نوکروں سے کہا کہ ان کا سرمایہ یعنی غلے کی قیمت ان کے شلیتوں میں رکھ دو، مطلب واپس دے دو۔ عجب نہیں کہ جب یہ اپنے مال
اپنے بال بچوں میں جائیں تو اسے پہچان لیں، اور عجب نہیں کہ یہ پھر یہاں آئیں۔ اور جب وہ اپنے باپ کے پاس واپس گئے تو کہنے لگے کہ ابا، جب تک ہم بنیامین کو ساتھ نہ لے جائیں ہمارے لیے غلے کی پابندی کر دی گئی ہے، تو ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے تاکہ ہم پھر اناج لائیں اور ہم اس کے نگہباں ہیں۔ یعقوب نے کہا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا اعتبار نہیں کرتا، مگر ویسا ہی جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا، سو اللہ ہی بہتر نگہبان ہے اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان دیکھا کہ ان کا سرمایہ ان کو واپس کر دیا گیا ہے، کہنے لگے ابا ہمیں اور کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی، اب ہم اپنے بال بچوں کے لیے پھر غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی نگہبانی کریں گے، اور ایک اونٹ بوجھ زیادہ لائیں گے، یہ اناج جو ہم لائے ہیں تھوڑا ہے۔ یعقوب نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد نہ دو کہ اس کو میرے پاس صحیح و سالم لے آؤ گے، میں اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجنے والا، مگر یہ کہ تم گھیر لیے جاؤ یعنی بے بس ہو جاؤ تو مجبوری ہے۔ جب انہوں نے ان سے عہد کر لیا تو یعقوب نے کہا کہ جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس کا اللہ وکیل ہے، اور ہدایت کی کہ بیٹا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، میں اللہ کی تقدیر تو تم سے نہیں روک سکتا، بے شک حکم اسی کا ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسے والوں کو اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جب وہ ان جگہوں سے داخل ہوئے جہاں سے داخل ہونے کے لیے باپ نے ان سے کہا تھا، تو وہ تدبیر اللہ کے حکم کو ذرا بھی ٹال نہیں سکتی تھی۔ ہاں، وہ یعقوب کے دل کی خواہش تھی جو انہوں نے پوری کی تھی، اور بے شک وہ علم والے تھے، کیونکہ ہم نے ان کو علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب تم سب جاؤ تو ایک ہی جگہ سے اس شہر میں داخل مت ہونا۔ ان کی یہ تاکید تھی کہ الگ الگ راستوں سے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اور جب وہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، تو جو سلوک یہ ہمارے ساتھ کرتے رہے ہیں اس پر افسوس نہ کرنا۔ جب ان کا سامان تیار کر دیا گیا تو اپنے بھائی کے شلیتے میں گلاس رکھ دیا۔ پھر جب وہ آبادی سے باہر نکل گئے تو پکارنے والے نے آواز دی کہ قافلے والوں، تم تو چور ہو۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے؟ وہ بولے کہ بادشاہ کے پانی پینے کا گلاس کھویا ہے، اور جو شخص اس کو لے آئے میں اس کے لیے ایک اونٹ بوجھ انعام اور میں اس کا ضامن ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم اس ملک میں اس لیے نہیں آئے کہ خرابی کریں، اور نہ ہم چوری کیا کرتے ہیں۔ بولے کہ اگر تم جھوٹے نکلے یعنی چوری ثابت ہوئی تو اس کی سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا کہ جس کے شلیتے میں وہ ملے وہی اس کا بدلہ قرار دیا جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا، پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی، ورنہ بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اللہ کی مشیت کے سوا اپنے بھائی کو نہیں لے سکتا تھا۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہم علم والے سے دوسرا علم بڑا کر دیتے ہیں، اور ہم علم والے سے دوسرا علم والا بڑا کر اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو کچھ عجب نہیں کہ اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں چھپائے رکھا اور ان پر ظاہر نہ ہونے دیا، اور کہا کہ تم بڑے بدقماش دشت ہو، اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت رکھتے ہیں، تو ان کو چھوڑ دیجئے اور اس کے والد اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ احسان کرنے والے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں رکھے کہ جس شخص کے پاس ہم نے اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا کسی اور کو پکڑ لیں، ایسا کریں تو ہم بڑے بے انصاف ہیں۔ اب کیا ہوا؟ یہ معاملہ یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی تو تھے ہی، یامین نام تھا ان کا، تو یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، لیکن جو وہاں کا قانون تھا اس سے وہ رکھ نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ لوگ جہاں سے آئے تھے، یہ ان کے بھائی جو جہاں سے آئے تھے، ان لوگوں کا یہ قانون تھا کہ جو آدمی اگر کوئی چیز چرائے گا تو وہ اس کے بدلے رکھ لیا جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں ایک پانی پینے کا گلاس رکھ دیا۔ اب یہ ہوا کہ
جب وہ سامان میں سے ان کے نکل گیا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو رکھنے کی بات کری، تو ان کے دوسرے بھائیوں نے، جو سوتیلے بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ یوسف، اس کے والد بہت بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، تو اس کی جگہ ہمیں رکھ لیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے منع کر دیا کہ نہیں، میں کسی اور کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں دے سکتا۔ جب وہ اس سے نا امید ہو گئے تو الگ ہو کر صلاح کرنے لگے۔ سب سے بڑے نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کا عہد لیا ہے اور اس سے پہلے بھی تم یوسف کے بارے میں قصور کر چکے ہو، تو جب تک والد صاحب مجھے حکم نہ دیں تو میں اس جگہ سے ہلنے کا نہیں، یا اللہ میرے لیے کوئی اور تدبیر کرے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم سب والد صاحب کے پاس جاؤ اور کہو کہ ابا، آپ کے صاحبزادے نے وہاں جا کر چوری کی، اور ہم نے تو اپنے جانتے آپ سے اس کے لے آنے کا عہد کیا تھا، مگر ہم غیب کی باتوں کے جاننے اور یاد رکھنے والے تو نہیں تھے، اور جس بستی میں ہم ٹھہرے تھے وہاں سے، یعنی مصر والوں سے، اور جس قافلے میں آئے اس سے پوچھ لیجئے، اور ہم اس بیان میں بالکل سچے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات یعقوب سے آ کر کہی تو انہوں نے کہا کہ حقیقت یوں نہیں ہے، بلکہ یہ بات تم نے اپنے دل سے بنا لی ہے، تو صبر ہی بہتر ہے۔ عجب نہیں کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ پھر ان کے پاس سے چلے گئے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس یوسف، ہائے افسوس، اور رنج اور غم میں اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں اور ان کا دل غم سے بھر رہا تھا۔ بیٹے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، اگر آپ یوسف کو اسی طرح یاد ہی کرتے رہیں گے تو یا تو بیمار ہو جائیں گے یا جان ہی دے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنے غم کو اللہ سے ہی ظاہر کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بیٹا یوں کرو کہ ایک بار پھر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو کھوجو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کہ اللہ کی رحمت سے بے ایمان لوگ نا امید ہوا کرتے ہیں۔ جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز، ہمیں اور ہمارے بال بچوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑی سی پونجی لائے ہیں، آپ ہمیں اس کے بدلے پورا اناج دیجئے اور خیرات کیجئے، اور اللہ خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ بولے، کیا تم ہی یوسف ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور بن یامین کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے، یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ نیک لوگوں کا بدلہ برباد نہیں کرتا۔ وہ بولے، اللہ کی قسم، اللہ نے تم کو ہم پر فضیلت بخشی ہے، اور بے شک ہم خطا کار تھے، ہم خطا کرنے والے تھے۔ یوسف نے کہا کہ آج کے دن سے تم پر کچھ عتاب و ملامت نہیں ہے، اللہ تم کو معاف کرے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ میرا کرتا لے جاؤ اور اسے والد صاحب کے منہ پر ڈال دو، ان کی روشنی واپس آ جائے گی، اور اپنے تمام بال بچوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اور جب قافلہ مصر کے لیے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بوڑھا بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ بولے کہ اللہ کی قسم، آپ اسی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور ان کی روشنی لوٹ آئی، اور بیٹوں سے کہنے لگے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ بیٹوں نے کہا کہ ابا، ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت مانگیے، بے شک ہم خطا کار تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو امن و سکون میں رہیے گا، اور اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اور سب یوسف کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ اس وقت یوسف نے کہا کہ ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچ کر دیا، اور اس نے مجھ پر بہت سے احسان کیے ہیں کہ مجھ کو جیل خانے سے نکالا، اور اس کے بعد کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں فساد ڈال دیا تھا، آپ کو گاؤں سے یہاں لایا۔ بے شک میرا پروردگار جو چاہتا ہے تدبیر سے کرتا ہے، وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جب یہ سب باتیں ہو لیں تو یوسف نے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھ کو حکومت سے نوازا اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا کارساز ہے۔ تو مجھے دنیا میں اپنی اطاعت کی حالت میں اٹھانا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا۔ اے پیغمبر، یہ خبریں غیب میں سے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں۔ اور جب یوسف کے بھائیوں نے اپنی بات پر اتفاق کیا تھا اور وہ فریب کر رہے تھے تو تم ان کے پاس تو نہ تھے،
اور بہت سے آدمی اور بہت سے آدمی کو تم کتنی ہی خواہش کرو ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور تم ان سے اس خیر خواہی کا کچھ بدلہ بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ قرآن اور کچھ نہیں کہ تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے، اور آسمان و زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ چھپاتے ہیں، اور یہ اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کیا یہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہو کر ان کو ڈھانک لے، یا ان پر یکایک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یقین کے مطابق سمجھ بوجھ کر میں بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی، اور اللہ پاک ہے، میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے کہ جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ کیا ان لوگوں نے دیس میں گھومنا پھرنا نہیں کیا کہ دیکھ لیتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیا ہوا، اور متقیوں کے لیے آخرت کا گھر بہت اچھا ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے خیال کیا کہ اپنی مدد کے بارے میں جو بات انہوں نے کی تھی اس میں وہ سچے نہ نکلے، تو ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، پھر جسے ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہمارا عذاب اتر کر گنہگار لوگوں سے پھرا نہیں کرتا۔ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے سبق ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جو اپنے دل سے بنا لی گئی ہو، بلکہ جو کتابیں ان سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ہر چیز کی تفصیل کرنے والا، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ رعد پڑھیں گے۔ سورہ رعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، اے محمد یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے بغیر ستونوں کے، بغیر پلرز کے، اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر، پلرز کے بغیر آسمان جیسا کہ تم کو دکھتا ہے اتنا اونچا بنایا، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، وہ ہر ایک تیمیات تک گھوم رہا ہے، وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ کسی نے میسنجر پہ کال کر دیا تھا، اس کی وجہ سے رک گیا ٹرانسمیشن۔ میں یہ آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، سورہ رعد دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں۔ الف لام میم را، یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی تو ہے جس نے ستونوں کے بغیر آسمان جیسا کہ تم کو دکھتا ہو اونچے اونچے بنائے، پھر عرش پر جا ٹھہرا اور سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا، ہر ایک تے میعاد تک، تے وقت تک گھوم رہے ہیں۔ وہی دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم پروردگار کے سامنے جانے کا یقین کرو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ جو لوگ چاند تاروں کو پوجتے ہیں، جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چاند بہت بڑی چیز ہے یا تارا یا سورج بہت بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ چاند اور سورج کو تو ہم نے تمہارے لیے کام پہ لگا رکھا ہے، وہ تو آپ کے لیے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کیے اور ہر طرح کے میووں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے، اور غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں کئی طرح کے قطعات ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے، اور انگور کے باغ اور کھیتی اور کھجور کے پیڑ، کچھ کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں اور کچھ کی اتنی نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود پانی سب کو ایک ہی ملتا ہے، اور ہم کچھ میووں کو کچھ پر لذت میں بڑھا دیتے ہیں۔ اس میں سمجھنے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب جو کھیتی کرتے ہیں، جو لوگ کھیتی میں انٹرسٹڈ ہیں، وہ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ سب کو پانی ایک جیسا ملتا ہے، سب کو زمین ایک جیسی ملتی ہے، لیکن یہ جو فصلیں ہیں یہ الگ الگ کیوں ہوتی ہیں؟
اگر تم عجیب بات سننی چاہتے ہو تو اللہ کے نہ ماننے والوں کا یہ کہنا عجیب ہے کہ ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر سے پیدا ہوں گے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کا انکار کیے ہوئے ہیں، اور یہی ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، اور یہی دوزخ والے ہیں کہ ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ جس آدمی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مر کے واپس زندہ ہوگا، جو اس کی تیاری نہیں کر رہا، جس آدمی کو یہ یقین نہیں ہے، سیدھے سمپل ورڈز میں، جس آدمی کو یہ یقین نہیں ہے کہ وہ مر کے واپس زندہ ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں جائے گا۔ اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے تم سے برائی میں جلدی چاہتے ہیں، چاہنے والے یعنی عذاب چاہنے والے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عذاب واقع ہو چکے ہیں، اور تمہارا پروردگار لوگوں کو ان کی بے انصافیوں کے باوجود معاف کرنے والا ہے، اور بے شک تمہارا پروردگار سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانیاں کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ سو اے محمد، تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، اور حق ایک قوم کے لیے رہنما ہوا کرتا ہے، اور تم تو صرف ہدایت کرنے والے ہو، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوا کرتا ہے۔ اللہ ہی اس بچے کو جانتا ہے جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور پیٹ کے سکڑنے اور بڑھنے کو بھی جانتا ہے، اور ہر چیز کا اس کے یہاں ایک اندازہ مقرر ہے۔ وہ چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے، سب سے بزرگ اور بلند رتبہ ہے۔ کوئی تم میں سے چپکے سے بات کہے، یا پکار کر، یا رات کو کہیں چھپ جائے، یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا چلے پھرے، اس کے نزدیک برابر ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اللہ کے چوکیدار ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اس نعمت کو جو کسی قوم کو حاصل ہے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ پھر نہیں سکتی، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ اور وہی تو ہے جو تم کو ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتا ہے، اور رات اور فرشتے سب اس کے ڈر سے اس کی تسبیح اور تمہید کرتے رہتے ہیں۔ اور وہی بجلیاں بھیجتا ہے، اور جس پر چاہتا ہے گرا بھی دیتا ہے۔ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور وہی بڑی طاقت والا ہے۔ سود مند پکارنا تو اسی کا ہے، اور جن کو یہ لوگ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کو کسی طرح قبول نہیں کرتے، مگر اس شخص کی طرح جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ دور ہی سے اس کے منہ تک آ پہنچے، حالانکہ وہ اس تک کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ پھر اسی طرح اللہ کے نہ ماننے والوں کی پکار بیکار ہے۔ اور جتنی مخلوق آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا زبردستی سے اللہ کے آگے سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی صبح و شام سجدہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا پروردگار کون ہے، اور تم انہی کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ پھر ان سے تم ہی ان کی طرف سے کہہ دو کہ اللہ پھر ان سے کہو کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو کیوں کارساز بنایا ہے جو خود اپنے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، فائدے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ یہ بھی پوچھو کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہے، یا اندھیرا اور اجالا برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا ان لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے، کیا انہوں نے اللہ کی سی مخلوقات پیدا کی ہے جس کی وجہ سے ان کی مخلوقات مشتبہ ہو گئی ہے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ یکتا اور زبردست ہے۔ اسی نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس میں اپنے اندازے کے مطابق نالے بہہ نکلے، پھر نالے پر پھولا ہوا جھاگ آ گیا، اور جس چیز کو زیور یا کوئی اور سامان بنانے کے لیے آگ میں تپاتے ہیں اس میں بھی ایسا ہی بھاگ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان فرماتا ہے۔ سو جھاگ تو سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے، اور پانی جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے۔ اس طرح اللہ صحیح اور غلط کی مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کو قبول کیا ان کی حالت بہت بہتر ہوگی، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا، اگر زمین کے سب خزانے ان کے اختیار میں ہوں تو وہ سب کے سب اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور نجات کے بدلے خرچ کر ڈالیں، مگر نجات کہاں۔ ایسے لوگوں کا حساب بھی برا ہوگا، اور ان کا ٹھکانہ بھی دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ بھلا جو شخص یہ جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے حق ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو اندھا ہے، اور سمجھتے تو وہی ہیں جو عقل مند ہیں۔
جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور انکار اور اقرار کو نہیں توڑتے، اور جن قرابت داروں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو جوڑے رکھتے ہیں، اور اپنے پروردگار سے ڈرتے رہتے اور برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اور جو پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تو جو مال ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے چھپے اور ظاہر خرچ کرتے ہیں اور نیکی سے برائی کو دور کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے عاقبت کا گھر ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے باپ دادا اور بیویاں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی جنت میں جائیں گے، اور فرشتے جنت کے ہر ایک دروازے سے ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ تم پر رحمت ہو، یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے اور عاقبت کا گھر خوب گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے پکا عہد کر کے اسے توڑ ڈالتے ہیں اور جن قرابت کے رشتوں کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو کاٹ ڈالتے ہیں اور ملک میں فساد کرتے ہیں، ایسوں پر لعنت اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ اللہ جس کی چاہتا ہے روزی پھیلا دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والے لوگ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں اور دنیا کی زندگی میں آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ تو کہہ دو کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کی طرف رجوع ہوتا ہے اس کو اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے، یعنی جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جن کے دل اللہ کی یاد سے آرام پاتے ہیں ان کو سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے خوشحالی اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جس طرح ہم اور پیغمبر بھیجتے رہے ہیں اسی طرح اے محمد ہم نے تم کو اس امت میں جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں بھیجا ہے، تاکہ تم ان کو وہ کتاب جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے پڑھ کر سنا دو۔ اور یہ لوگ رحمان کو نہیں مانتے، کہو وہی تو میرا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور اگر کوئی قرآن ایسا ہوتا تو اس کے اثر سے پہاڑ چل پڑتے یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے کلام کر سکتے، تو تم یہی قرآن ان خوبیوں والا ہوتا، تو مگر بات یہ ہے کہ سب باتیں اللہ کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر کوئی بھی قرآن ہوتا جس میں یہ سب خوبی ہوتی تو یہی ہوتا۔ تو کیا مومنوں کو اس سے اطمینان نہیں ہوا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلا دیتا، اور اللہ کے نہ ماننے والوں پر ہمیشہ ان کے اعمال کے بدلے بلا آتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ پہنچے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق ہوتا رہا ہے، تو ہم نے اللہ کے نہ ماننے والوں کو مہلت دی، پھر پکڑ لیا، سو دیکھ لو کہ ہمارا عذاب کیسا تھا۔ تو کیا جو اللہ ہر نفس کے اعمال کا نگراں ہے، نگہبان ہے، وہ بتوں کی طرح بے علم و بے خبر ہو سکتا ہے؟ اور اگر ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں ان سے کہہ دو کہ ذرا ان کے نام تو لو، کیا تم ایسی چیزیں بتاتے ہو جس کو وہ زمین میں کبھی کہیں بھی معلوم نہیں کرتا، یا صرف ظاہری باطل اور جھوٹی بات کے پیچھے چلتے ہو؟ یہ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نہ ماننے والوں کو ان کے فریب خوبصورت معلوم ہوتے ہیں اور وہ ہدایت کے راستے سے روک لیے گئے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں۔ ان کو دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی سخت ہے، اور ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں۔ جس باغ کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی خوبیاں یہ ہیں کہ ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے پھل ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں اور اس کے سائے بھی۔ یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو متقی، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کا انجام دوزخ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب سے جو تم پر نازل ہوئی ہے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ فرقے جن کی کچھ باتیں نہیں بھی مانتے، کہہ دو کہ مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ
اللہ ہی کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، اور اگر تم علم و دانش آنے کے بعد ان لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے چلو گے تو اللہ کے سامنے نہ تمہارا مددگار ہوگا اور نہ کوئی بچانے والا۔ اور اے محمد، ہم نے تم سے پہلے بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کی بیویاں اور اولاد بھی تھیں، اور کسی پیغمبر کے اختیار کی بات نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے۔ قضا کا ہر حکم کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور اگر ہم کوئی عذاب جس کا ان لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں تمہیں دکھائیں، یعنی تمہارے سامنے ان پر نازل کریں، یا تمہاری زندگی کی مدت پوری کر دیں، یعنی تمہارے انتقال کے بعد عذاب بھیجیں، تو تمہارا کام ہمارے حکموں کا پہنچا دینا ہے اور ہمارا حساب لینا ہے۔ تمہارا کام اللہ کے حکم کو پہنچا دینا ہے اور اللہ کا کام حساب لینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں؟ اب دیکھیے، یہ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، یہ ایک بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں کون جانتا ہوگا۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں آج 1400 سال بعد تو ہم یہ مانتے ہیں کہ واٹر لیول بڑھ رہا ہے، پولز پہ جو برف کی وہ ہیں گلیشیئرز ہیں وہ پگھل رہے ہیں، لیکن سوچئے 1400 سال پہلے ایک بنا پڑھا لکھا آدمی یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم اس زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ کنارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ پانی کا کنارہ ہوتا ہے، سمندر کا کنارہ ہوتا ہے۔ کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، مطلب واٹر لیول بڑھ رہا ہے اور زمین گھٹ رہی ہے۔ یہ بات 1400 سال پہلے کون کہہ سکتا تھا؟ یہ بات صرف وہ ذات کہہ سکتی ہے، یہ بات صرف وہ کہہ سکتا ہے جس نے اس زمین کو بنایا ہے، جس نے سمندر کو بنایا ہے، جس نے چاند سورج آپ کو اور مجھ کو بنایا ہے۔ یہ بات ہر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور اللہ جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے، کوئی اس کے حکم کا رد کرنے والا نہیں، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی بہتری چالیں چلتے رہے، سو چال تو سب اللہ ہی کی ہے۔ ہر نفس جو کچھ کر رہا ہے وہ اسے جانتا ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والے جلد معلوم کر لیں گے کہ عاقبت کا گھر یعنی اچھائی کا انجام کس کے لیے ہے۔ اور اللہ کے نہ ماننے والے جو لوگ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو، کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ اور وہ شخص جس کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہے وہی گواہ کافی ہے۔ تو یہ الحمدللہ سورہ رعد ہم پڑھ رہے تھے، وہ الحمدللہ پوری ہو گئی ہے۔ اب سورہ ابراہیم ہم شروع کریں گے۔ سورہ ابراہیم 13واں پارہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں ہم شروع کریں گے، اور سورہ ہجر، ٹھیک ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ ایک پرنور کتاب ہے، اس کو ہم نے تم پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، یعنی ان کے پروردگار کے حکم سے غالب اور تعریف کے قابل اللہ کے راستے کی طرف۔ وہ اللہ کی جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اللہ کے نہ ماننے والوں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے خرابی ہے، جو آخرت کے مقابلے دنیا کو پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور اس میں ٹیڑھ چاہتے ہیں۔ یہ لوگ اول سرے کے گمراہی ہیں، اور ہم نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان بولتا تھا۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم کسی پیغمبر کو اس زبان میں اس لیے بھیجتے ہیں کیونکہ اس کی قوم کی زبان ہوتی ہے۔ کسی زبان کو کسی دوسری زبان پہ فضیلت نہیں ہے، تاکہ انہیں اللہ کے حکم کھول کھول کر بتا دے۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جاؤ، اور ان کو اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اس میں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے ہیں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ نے جو تم پر مہربانیاں کی ہیں ان کو یاد کرو، جبکہ تم کو فرعون کی قوم کے ہاتھ سے مخلصی دی، آزادی دی۔ وہ لوگ
تمہیں برے عذاب دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو مار ڈالتے تھے اور عورت ذات یعنی تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی، اور جب تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ اور موسیٰ نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم جتنے اور لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ناشکری کرو تو اللہ بھی بے نیاز ہے اور تعریف کے قابل ہے، اسے فرق نہیں پڑتا۔ بھلا تم کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم، اور ان کے جو بات تھے جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جب ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ ان کے منہ پر رکھ دیے کہ خاموش رہو، اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہاری رسالت کو نہیں مانتے، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے بھاری شک میں ہیں۔ ان کے پیغمبروں نے کہا، کیا تم کو اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ بخشے اور فائدہ پہنچانے کے لیے ایک مقرر مدت تک تم کو مہلت دے۔ وہ بولے، تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، تمہارے یہاں منشا تمہاری یہ خواہش ہے کہ جن چیزوں کو ہمارے بڑے پوجتے رہے ہیں ان کے پوجنے سے ہم کو بند کر دو، تو اچھا کوئی کھلی دلیل لاؤ یعنی معجزہ دکھلاؤ۔ پیغمبر نے کہا کہ ہاں ہم تمہارے ہی جیسے آدمی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نبوت کا احسان کرتا ہے، اور ہمارے اختیار کی بات نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر تم کو تمہاری فرمائش کے مطابق کرشمہ معجزہ دکھائیں، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہم کو ہمارے دین کے سیدھے راستے بتائے، اور جو تکلیفیں تم ہم کو دیتے ہو ہم اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور جو اللہ کے نہ ماننے والے تھے انہوں نے اپنے پروردگار سے کہا کہ یا تو ہم تم کو اپنے ملک سے باہر نکال دیں گے یا ہمارے مذہب میں داخل ہو جاؤ۔ تو پروردگار نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تم کو اس زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو قیامت کے دن میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے عذاب سے خوف کرے۔ اور پیغمبروں نے اللہ سے اپنی فتح چاہی تو ہر سرکش ضدی نامراد رہ گیا۔ اس کے پیچھے دوزخ ہے اور اسے پیپ کا پانی پلایا جائے گا، اور وہ اس کو گھونٹ گھونٹ پیے گا اور گلے سے نہیں اتار سکے گا، اور ہر طرف سے اسے موت آ رہی ہوگی مگر وہ مرنے میں ہی نہیں آئے گا، مطلب اسے موت ہی نہیں آئے گی، اتنی تکلیف ہوگی جیسے موت آ رہی ہے اور وہ مر نہیں پائے گا، اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال راکھ کی سی ہے کہ آندھی کے دن اس پر زور کی ہوا چلے اور اسے اڑا لے جائے۔ اس طرح جو کام وہ کرتے رہے ہیں ان پر ان کو کچھ قدرت نہ ہوگی، وہی تو اول سرے کے گمراہی ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو تم کو نابود کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے۔ یہ اللہ کو کچھ بھی مشکل نہیں، اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور عقل کے کمزور پیروی کرنے والے اپنے گھمنڈی سرداروں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہاری پیروی کرنے والے تھے، کیا تم اللہ کا کچھ عذاب ہم پر سے ہٹا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ اگر اللہ ہم کو ہدایت کرتا تو ہم تم کو ہدایت کرتے، اب ہم گھبرائیں یا صبر کریں ہمارے حق میں برابر ہے، کوئی جگہ اور رہائی کی ہمارے لیے نہیں ہے۔ جب حساب کتاب کا کام فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا جو وعدہ اللہ نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا، اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا زور نہیں تھا۔ ہاں میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا تو تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہنا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کرو، تو آج مجھے الزام نہ دو، اپنے آپ ہی کو الزام دو، نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے شریک بناتے تھے، بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہ بہشتوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اپنے پروردگار کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی صاحب سلامت سلام ہوگا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاک بات کی کیسی مثال بیان فرمائی ہے؟ وہ ایسی ہے جیسے پاک پیڑ جس کی جڑ مضبوط یعنی زمین کو پکڑے ہوئے
ہو اور شاخیں آسمان میں اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت پھل آتا اور میوے دیتا ہو، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک بات کی مثال ناپاک پیڑ کسی ہے، نہ جڑ مضبوط نہ شاخیں اونچی، زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے، اس کو ذرا بھی قرار و ثبات نہیں۔ اللہ مومنوں کے دلوں کو صحیح اور پکی بات سے دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط رکھتا ہے اور آخرت میں بھی رکھے گا، اور اللہ بے انصافوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تم کو دوزخ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے پیغمبر، میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کرو، اور اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے چھپی اور ظاہری طور پر خرچ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ جو اللہ نے دولت دی ہے، جو اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، مال، دولت، زمین، جو کچھ بھی ہے، اللہ اس میں سے کہتا ہے کہ ظاہر اور چھپے طور پہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے فرمان کے تحت کیا تاکہ دریا اور سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے فرمان کے تحت کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک دستور پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو گن نہ سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف اور ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ میرے پروردگار اس شہر کو لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دے، اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پوجا کرنے لگیں بچائے رکھ، اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، سو جس شخص نے میرا کہا مانا وہ میرا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پروردگار میں نے اپنی اولاد مکہ کے میدان میں جہاں کھیتی نہیں، تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار تاکہ یہ نماز پڑھیں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں، اور ان کو میووں سے روزی دیں تاکہ تیرا شکر کریں۔ اے پروردگار جو بات ہم چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں تو سب جانتا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے۔ پروردگار مجھ کو ایسی توفیق عنایت کر کہ نماز ادا کرتا رہوں، اور میری اولاد کو بھی یہ توفیق بخش۔ اے پروردگار میری دعا قبول فرما۔ اے پروردگار حساب کتاب کے دن مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور مومنوں کو مغفرت میں رکھنا، اور مومنوں مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے قیامت کے میدان کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، اور ان کے دل مارے ڈر کے ہوا ہو رہے ہوں گے۔ اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آئے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت کی مدت عطا کر تاکہ ہم تیری توحید کی دعوت قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں۔ تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو اعمال کا حساب نہیں ہوگا؟ اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بھی بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے یہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں۔ تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست اور بدلہ لینے والا ہے۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے، اور سب لوگ اللہ کے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، اور اس دن تم گنہگاروں کو دیکھو گی کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے، تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں۔ الحمدللہ سورہ ابراہیم مکمل ہو گئی ہے۔ اب
ہم سورہ ہجر پڑھیں گے اور یہ 14واں پارہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے، 13واں پارہ بھی کمپلیٹ ہونے والا ہے۔ تو سورہ ہجر ہم کل شروع کریں گے کیونکہ اس کی ایک ہی آیت 13ویں پارے میں ہے اور باقی کی آیتیں سب 14ویں پارے میں ہیں، تو ہم سورہ ہجر سے کل شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس میں الحمدللہ ہم 13 کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ 15 رمضان کے بعد تھوڑے سے لوگ بزی ہو جاتے ہیں اور آخر کے 3-4 دن جو ہوتے ہیں 25ویں رمضان کے بعد جو 3-4 دن ہوتے ہیں ان میں مصروفیات دوسری ہو جاتی ہیں، عید کے معاملات کی مصروفیات ہو جاتی ہیں، اللہ جانے کیا ماحول رہے کیا نہیں رہے۔ تو میں یہ کوشش کروں گا کہ اب 13 دن ہو گئے ہیں تو اگلے 12 دن میں ہم باقی کے جو 17 پارے ہیں وہ مکمل کر لیں، تو ایک دن روزانہ کسی پارے کو تھوڑا سا زیادہ پڑھیں گے تاکہ ہم نہیں کرتے ہوئے بھی 25ویں روزے تک یا 23-24ویں یا 21ویں روزے تک جب تک بھی اللہ کروائے ہم اسے کمپلیٹ کر دیں۔ تو انشاءاللہ کوشش ہم یہ کریں گے کہ ایک جو پارہ ہوگا وہ ایک ہی لائیو سیشن میں کمپلیٹ کریں گے، اس کے بعد دوسرا لائیو شروع کر دیں گے تاکہ ہم دوسرا پارہ کمپلیٹ کر سکیں۔ ایسا کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں اللہ کیا معاملات بناتا ہے، یا دن میں 2 ٹائم شروع کر دیں گے اگر پارہ وائز ہمیں کرنا ہوگا تو اس پہ تھوڑا سا مشورہ کر لیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس چیز کو آگے کنٹینیو رکھیں گے۔ آپ لوگ دعا کیجیے اللہ ہم سے یہ جو ہم نے کام شروع کیا ہے اللہ ہم سے وہ مکمل کروا دے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔